یہ انگلش 504 کا لیسن نمبر 1 ہے، انٹروڈکشن ٹو سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کہ دوسری زبان کے حصول کا تعارف بتایا گیا ہے، یہ ٹاپکس ہیں۔ تو دا ٹرم کے جو دوسری زبان ہوتی ہے، اس کی اصطلاح میں مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانیں شامل ہوتی ہیں، کہ ایک جو مقامی علاقہ ہے یا کمیونٹی ہے، اس میں آپ وسیع کمیونیکیشن کے لیے جو لینگویج یوز کرتے ہیں، اور جو غیر ملکی زبانیں ہوتی ہیں وہ سیکنڈ لینگویج میں شامل ہیں۔ لرننگ جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے فارمل طریقہ اور ایک ہے انفارمل طریقہ۔ فارمل طریقہ جو ہوتا ہے اس میں ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے، ایک پلانڈ وے ہوتا ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں، جیسے اسکول وغیرہ میں سکھایا جاتا ہے۔ اور انفارمل وہ ہوتا ہے جو انسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں رولز وغیرہ نہیں ہوتے، آپ ایسے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر رولز کے۔ تو سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن جو ہے یہ ایک ایسی ریسرچ فیلڈ ہے جو کہ ٹیچرز یا ان کے ٹیچنگ وے پہ فوکس نہیں کرتی، بلکہ یہ لرنرز اور ان کا جو لرننگ پروسیس ہوتا ہے اس پر فوکس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن کا جو شعبہ ہے، کچھ فنڈامنٹل کوسچن ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی ان کو حل کرتا ہے۔ اور وہ بنیادی اصول کون سے ہوتے ہیں، بنیادی سوالات سوری، کہ جو لرنرز ہوتے ہیں جو دوسری زبان سیکھتے ہیں، وہ کس طرح سے دوسری زبان کا جو لنگوسٹک سسٹم ہوتا ہے اس کو کیسے انٹرنلائز بناتے ہیں، یعنی اسے کس طرح اپنا لیتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے جب سپیچ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جب تقریر بولنے کی تیاری کرتے ہیں، کمپریہنشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے دوران وہ دوسری زبان کے لنگوسٹک سسٹم کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں، یعنی ان کا زیادہ فوکس لرنر پر ہی ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے دوسری زبان کو یوز کرتے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دوسری زبان کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اسے کب سیکھا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ پہلی زبان کو سیکھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسری زبان کو سیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں زبان ایک ہی ٹائم سیکھیں، اس طرح پھر جو ان کا سسٹم ہے، ان کو سیکھنے کا جو سٹرکچر ہے وہ آپس میں مکس ہو سکتا ہے، کچھ ورڈز مکس ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی ٹائم پہ دو زبانیں سیکھنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ آپ مکس کر دیں گے اور اس سے کافی ڈفیکلٹیز آ سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک مثال بتائی ہوئی ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ ہندی بولتا ہے ایز دا فرسٹ لینگویج، پہلی زبان، یعنی جس کی مادری زبان جو ہے وہ ہندی ہے۔ پھر وہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انگلش کیونکہ اسکول میں سکھائی جا رہی ہے تو یہ ایک سسٹمیٹک فارمل وے ہوا، تو جو انگلش ہے یہ سیکنڈ لینگویج ہوئی، کیونکہ اس کی فرسٹ لینگویج تو ہندی ہے۔ تو جو انگلش ہے وہ سیکنڈ لینگویج، یعنی دوسری زبان کے حصول کے طریقہ، اس کا جو پروسیس ہے اس کے ذریعے سے سیکھی جاتی ہے، سیکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک فیکٹ بتایا گیا ہے کہ ایک ینگ چائلڈ جو ہوتا ہے، اگر وہ بھی ایک سیکنڈ لینگویج سیکھ رہا ہے، اور ایک اڈلٹ ہے، بالغ ہے، وہ بھی سیکنڈ لینگویج سیکھ رہا ہے، تو جو ینگ چائلڈ ہوگا وہ جلدی سیکھ لے گا سیکنڈ لینگویج کو ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لینگویج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انسانوں کی ترقی کی طرح، ان کی ڈیولپمنٹ جیسے انسان ترقی کرتا ہے ویسے ہی لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک کمیونٹی ہے اور وہاں پر اگر کوئی آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتا ہے، یا پھر کوئی بھی وائرس وغیرہ ہوتی ہے، کوئی بھی ایشو ایسا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، جیسے ہی لوگ وہاں پر وہاں اس زبان کے، اس کمیونٹی کے باشندے ختم ہوں گے تو وہاں کی زبان بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر زبان کی جو ترقی ہوتی ہے وہ ماحول کی نوعیت کے ذریعے سے بہت زیادہ ڈٹرمن کی گئی ہوگی، یعنی ہوتی ہے، اور اگر تو جب تک انوائرمنٹ جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا تو یہ بہت ہی زیادہ کافی حد تک لمیٹڈ اس کی ترقی ہو سکتی ہے، اگر مناسب ماحول نہیں ہوگا۔ تو نیچرل کریوسٹی کے لیے، انٹیلیجنس کے لیے، اور تخلیقی جو صلاحیت ہے، یعنی زبان تخلیق کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اسٹیمولیٹ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارے جو بایولوجیکل کیپیسٹی ہے، ہماری جو
हयाताती सलाहियतें हैं, उनको ज़ाहिर करने के लिए हम काबिल हो सकें एक मुनासिब माहौल के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टिमुलेट एनवायरनमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमारी जो लैंग्वेज है, उसकी डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट का जो कोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनली डिटरमिन किया गया होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इसे केयर करना ही शुरू कर दें, यानी बाहरी से स्टिमुलेट ही ना करें, कोई अपॉर्चुनिटी ही ना दें। तो इस तरह फिर जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो नहीं होती। इसे इंटरनली और आउटर साइड दोनों तरह से इसकी डेवलपमेंट होना ज़रूरी होती है। इंटरनली किस तरह से कि ये इंसानों में पाई जाती है और मतलब ह्यूमन बीइंग्स में होती है। ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट होगी तो इसकी डेवलपमेंट होगी, और इसके अलावा इसे बैरूनी यानी कि इंसान जो है अगर इसे मुनासिब इन्वायरमेंट ही ना मिले तो वो भी तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर अब नेक्स्ट बताया गया है कि साइंस में और जो समाजी अलूम होते हैं उनमें कंस्ट्रक्ट थ्योरी, यानी कि वो थ्योरी, वो नज़रिया जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, यानी जो तमीर हो रहा होता है उसका एक ख़ास मानी होता है। तो यहाँ पर थ्योरी बताया गया है कि थ्योरी होती क्या है, कि हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी फिनोमेना होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और उस स्टडी उस फिनोमेना में कुछ अहम सिग्निफिकेंट्स यूनिट्स होते हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉपर्टी खसूसियात होती हैं। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं कि कुछ क्लेम्स का सेट बना लेते हैं, यानी बहुत से दावे करते हैं। अगर कोई भी वाक़या होता है, रूनुमा होता है, कोई भी, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर उसकी जो ख़ास प्रॉपर्टी होती हैं वो देखते हैं। फिर हम खुद कुछ क्लेम्स, कुछ दावा करते हैं, हाँ, ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ इस तरह से है। कम से कम हम एब्स्ट्रैक्ट क्लेम्स बना लेते हैं, सेट ऑफ क्लेम्स, तो इसे हम थ्योरी कहते हैं, कि अ मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट सेट ऑफ क्लेम्स अबाउट द सिग्निफिकेंट यूनिट्स विद इन फिनोमेना अंडर स्टडी। तो इसका मकसद जो होता है, एक थ्योरी के मकसद में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी शामिल होती है। यानी अगर आप कोई थ्योरी को दावा करते हैं, उसके बारे में कुछ भी फिनोमेना के बारे में, उसके कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में आप कोई क्लेम करते हैं, तो आपको फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। तो थ्योरी जो होती है, यानी जो नज़रियात होते हैं, वो बाहमी ताउन से प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो तरक्की होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है। और इसकी जो अंदाज़ा होता है, एक नज़रियात जो होते हैं, थ्योरी जो होती है, उसका अंदाज़ा मफरूज़ों की जांच के ज़रिए से किया जाता है, और इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोसेस शामिल होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोसेस वो होता है कि अगर आपने एक थ्योरी, मतलब आपने कोई नज़रिया बना लिया है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मतलब कुछ एडिशन करना है तो वो कर सकते हैं। एक अच्छी थ्योरी क्या होती है? एक अच्छी थ्योरी वो होती है, उससे समझा जाता है जो अपने क्लेम्स, यानी जो भी दावा किया उसके बारे में क्लियर, बिल्कुल वाज़िह स्टेटमेंट दे। यानी अगर आप किसी बात का दावा करते हैं तो आपके पास उस दावे को साबित करने के लिए कुछ एविडेंस भी होने चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपके दावे को सपोर्ट करती हो और बिल्कुल सही साबित करती हो। इसके अलावा बताया गया है कि एक गुड थ्योरी जो होती है वो टेस्टेबल भी होनी चाहिए, यानी उसके टेस्ट भी किया जा सके, और ये नहीं कि कुछ आप ऐसी थ्योरी बना लें जिसकी कोई बेस ही ना हो। और कुछ तरीके में जो मफरूज़े होते हैं और थ्योरी नज़रियात होते हैं वो गलत भी होने चाहिए, और आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत भी साबित हो सकती हैं, और उन्हें टेस्टेबल भी होना चाहिए, यानी उसका अगर कोई और इंसान उसको देखना चाहे तो वो उसका टेस्ट कर सके। जो माहिरीन लसानियात होते हैं वो ज़ुबान को एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन पेचीदा मवासलात के तौर पर देखते हैं, और जो कि ये जो ज़ुबान है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है तो इसे डिफरेंट लेवल्स पे
انالائز بھی کیا جانا چاہیے۔ یہاں پر فرسٹ پراپرٹی تھیوری ہے، تو لنگوسٹکس جو ہے یعنی کہ جو ماہرین لسانیات ہیں جو زبان کا مطالعہ کرتے ہیں وہ پراپرٹی تھیوری میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں، اور ان کا کنسرنڈ جو ہوتا ہے وہ زبان کے سٹرکچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی پراپرٹی تھیوری میں جو کنسرن ہوتا ہے وہ زبان کے سٹرکچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ کس طرح کیسے تبدیل ہوتی ہے، کس طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ obsolete یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ طرح کیسے کچھ جو مخصوص قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، عناصر ہیں، وہ نئے الفاظ کے اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور کیسے ایک زبان کے اندر نئے الفاظ مرج ہو جاتے ہیں۔ اور اس پراپرٹی تھیوری جو ہوتی ہے اس میں لینگویج سسٹم جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لینگویج ان پراپرٹی تھیوری دا لینگویج سسٹم از امپورٹنٹ۔ آگے ہے ٹرانزیشن تھیوری۔ تو ٹرانزیشن تھیوری جو ہوتی ہے اس کا کنسرنڈ جو ہوتا ہے وہ زبان کی تعلیم کے جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس کی ترقی کا جو عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا کنسرن ہوتا ہے، اور اس میں لرننگ کے جو ڈیفرنٹ سٹیج ہوتے ہیں انہیں فائنڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک کوئی بھی سیکنڈ لینگویج لرنر ہے اور اس نے اس کی جو لرننگ پروسیس ہے اس میں جو ڈفرینٹ سٹیج آئی ہیں لرننگ کی ان کو فائنڈ کرنا، انہیں دیکھنا، یہ ٹرانزیشن تھیوری میں ہوتا ہے۔ یعنی ڈفرینٹ سٹیج ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کس کس طرح سے ہو رہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اٹ کین ریلیٹ ٹو فرسٹ لینگویج ایکوزیشن۔ تو اسے یعنی یہاں پر ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے کہ ایک بچے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ لرننگ سٹیج سے گزرتا ہے۔ بچہ اپنی لائف میں مختلف ایسے مراحل سے گزرتا ہے جہاں پر وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا کر آپ اسے فرسٹ لرننگ لینگویج ایکوزیشن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے جو فرسٹ لرننگ لینگویج ایکوزیشن کی جو سٹیجز ہیں، لرننگ سٹیجز ہیں، وہ سیکنڈ لینگویج لرننگ سے ڈفرینٹ ہے یا سملر ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور نیکسٹ بتایا گیا، مزید یہ بتایا گیا کہ جو تھیوری ہوتی ہے یعنی جو نظریات ہوتے ہیں وہ فریم ورک سے اور جو ماڈلز ہوتے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور دیکھا گیا ہے کہ لیٹر جو کنسٹرکٹ ہے اس سے کیا مراد ہے، یعنی وہ جو بعد میں تعمیر ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں اس سے مراد ہوتا ہے کہ مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور مختلف کنسٹرکٹس ہوتی ہیں، یعنی فریم ورک میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک فریم کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایک ڈھانچہ بنا دیں، ایک اسٹرکچر بنا دیتے ہیں۔ تھیوری میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو لیٹر کنسٹرکٹ میں مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، یعنی مختلف فریم ورک انہیں کمپائل کر دیا جاتا ہے جو کہ تھیوری سے بڑا ہوتا ہے۔ تو لیٹر کنسٹرکٹ میں کیا ہوتا ہے، مختلف تھیوریز جو ہوتی ہیں انہیں ضم کر دیا جاتا ہے، اور لیکن ان کا جو مقصد ہوتا ہے یعنی لیٹر کنٹینٹ کا یہاں پر مقصد بتایا گیا ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ایکسپلین کرنا یا پرڈکٹ کرنا اس سے کم ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی پیشن گوئی کرنا یا وضاحت کرنا اس سے کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر فطرت میں دیکھا جائے، فطرتاً دیکھا جائے تو عام طور پر جو لیٹر کنسٹرکٹ ہے یہ زیادہ ڈسکرپٹیو ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ وضاحتی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دے اور لیٹر کنسٹرکٹ ہے یہ اس چیز کو بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کچھ کیسز میں جب مختلف چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیلز جو کچھ ہوا ہوتا ہے ان کیسز کے درمیان، جب مختلف چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ بنتا ہے تو ان کے درمیان جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی بیان کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر دو لینگویج ہے، اگر ایک لینگویج ہے تو ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، اور اگر کوئی اسپیسیفک اگر کوئی خاص انوائرمنٹ ہے تو اس میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس چیز کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔
اور لیکن یہ اس قابل نہیں ہوتے، یہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے کہ چیزیں جو ہیں جس طرح سے ہیں ویسی کیوں ہے، مطلب ایک چیز ہے وہ اس طرح سے کیوں ہے، اس کی وجہ نہیں بتا سکتے۔ یہاں پر نیچر آف لینگویج سے بتایا گیا یعنی زبان کی نوعیت کس طرح کی ہے۔ زبان جو ہے یہ دنیا کے سب سے اہم فینومینا ہے، اور یہ پیدائش سے موت تک ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سب ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زبان کے ذریعے ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ زبان جو ہے وہ زندگی، انسانی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے، اور در حقیقت یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بہت ہی اہم پیمانہ ہے جو ہمیں دوسرے مخلوق سے الگ کرتا ہے۔ تو زبان جو ہے یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور زبان کی مدد سے ہم اپنی فیلنگز جو ہوتی ہیں، اپنے تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اور زبان کے بغیر سوسائٹی جو ہے وہ امپاسبل ہے۔ یہ ظاہر ہے جب ہم بات ہی نہیں کر سکیں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا، اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں دوسری مخلوق سے ممتاز بناتی ہے۔ ہم بول سکتے ہیں، ہم اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آگے نیکسٹ ہے کہ لینگویج از لرنڈ، کہ زبان سیکھی جاتی ہے۔ زبان جو ہے یعنی زبان سیکھنا جو ہے یہ آٹومیٹک پروسیس نہیں ہوتا، آف کورس یہ ایک بیہیویئر ہے۔ زبان کیا ہے؟ یہ ایک بیہیویئر ہے، اور یہ زبان سیکھنا یہ آٹومیٹک پروسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آٹومیٹک پروسیس سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ جس طرح بچہ جو ہوتا ہے وہ کرالنگ کرتا ہے، یعنی کہ چلتا ہے یا رینگتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک قدرتی طریقہ ہے، کوئی اسے سکھاتا تو نہیں ہے، قدرتاً ایسے چلنا شروع کر دیتا ہے یا پھر رینگتا ہے، مطلب تو یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ لینگویج جو ہے یہ خود سیکھی جاتی ہے، یہ ایک قدرتی طریقے سے انسان میں نہیں آ جاتی بلکہ اسے سیکھا جاتا ہے۔ تو لینگویج از اے سسٹم، کے زبان ایک نظام ہے کہ ہر زبان جو ہوتی ہے اس کا ایک یونیک سسٹم ہوتا ہے۔ یونیک سسٹم یعنی ہر زبان جو ہے وہ دوسری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ تو دا سسٹم آف لینگویج جو زبان کا سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک زبان ہے اس کا جو سسٹم ہے اس میں ساؤنڈ ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ووکیبلری ہوتی ہے۔ ایک زبان کے میں ساؤنڈ ڈفرینٹ، دو زبانیں ہوں گی تو ان کے ساؤنڈ جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوں گی، اسٹرکچر ڈفرینٹ ہوگا، ووکیبلری اس کی ڈفرینٹ ہوگی۔ ایک شخص جو کہ ایک نیو زبان سیکھنا چاہتا ہے، ایک نئی زبان لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، تو اسے کیا ہو، نئے ساؤنڈ، نئے اسٹرکچر اور نئی ووکیبلری کو سیکھنا پڑے گا۔ تو ایک زبان جو ہوتی ہے اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے وہ دوسرے زبان کے ساؤنڈ سسٹم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر زبان جو ہوتی ہے وہ جس کلچر سے بلانگ کرتی ہے وہ کلچر ٹو کلچر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے کیونکہ ایک کلچر ہے اس میں کچھ سائنز یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دوسری زبان میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو۔ اور سملرلی اسی طرح سے ہر زبان جو ہوتی ہے اس کا اپنا سسٹم آف ووکیبلری ہوتی ہے، یعنی اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو زبان ہوتی ہے وہ سسٹمیٹک ہوتی ہے، یعنی کہ ایک نظام کے تحت اس کا اپنا ایک نیچر یعنی اس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے اور اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ لینگویج از اے اسکل، یعنی یہ ایک مہارت ہے، زبان ہے کیونکہ سیکھی جاتی ہے، خود سیکھنی پڑتی ہے، تو یہ ایک اسکل ہے۔ جس طرح ہم کوکنگ ہے یہ ایک اسکل ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے۔ تو لرننگ جو ہے یعنی ایک زبان کو سیکھنا جو ہے یہ ایک اسکل سبجیکٹ ہے، یعنی ایک مہارتی مضمون ہے۔ یہ یہاں پر ایک اگزامپل بتائی گئی ہے کہ جس طرح آپ سوئمنگ سیکھتے ہیں، اسکل ہے، ایک مہارت ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، سائیکلنگ بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، تو اس طرح لینگویج بھی یہ ایک اسکل ہے۔ تو ہم صرف یعنی کچھ رولز پڑھ کے سوئمنگ کے یا سائیکلنگ کے تو ہم سوئمنگ تو نہیں سیکھ سکتے، یعنی ہم رولز کچھ ان کا مطالعہ کر لیں اور پانی میں کود جائیں تو ہمیں اس طریقے سے تو
नहीं आ सकती स्विमिंग, उस तरह तो हम डूब जाएँगे जब तक हमें एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं आएगा। वी कैन लर्न देम बाय प्रैक्टिस, के जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम इन्हें नहीं सीख सकते। तो इसी तरीके से हम एक जो लैंग्वेज होती है उसे सख्ती से प्रैक्टिस करके ही उस ज़ुबान को सीख सकते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश है तो इसमें काफ़ी रूल्स हैं, जैसे सब और सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा एडजेक्टिव, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्हें पढ़ने, हम सिर्फ पढ़ लें तो वो हमें नहीं आती जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते और किसी के साथ बात नहीं करते या उससे राइटिंग नहीं करते खुद से, तब तक हम सीख नहीं सकते। सो अगर आप ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो उसमें जो मेजर लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इनकी बहुत ज़्यादा रिपीटिशन, यानी इन्हें बार बार करने से ही आप ज़ुबान जो है वो सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन, के राब्ते के लिए ज़ुबान ज़रूरी है। यानी अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी से भी कम्युनिकेशन, तो उसके लिए ज़ुबान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुबान के अगर हमें बोलना नहीं आता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसने कुछ कहना भी है या नहीं कहना। तो लैंग्वेज जो है ये बातचीत करने का और खुद को खुद के इज़हार का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपने तासुरात को ज़ाहिर करने का एक बेस्ट तरीका है। और ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान जो होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज़ुबान के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। इस तरीके से ज़ुबान जो है वो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को जोड़ने का एक तरीका है। इसके बाद आता है लैंग्वेज इज़ रूल गवर्नड, के ज़ुबान जो है वो रूल्स के ज़रिए यानी असूलों के ज़रिए चलती है। यहाँ देखा जाए तो हर ज़ुबान में रूल होते हैं। यहाँ पर भी बताया गया कि हर ज़ुबान जो है ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए से चलती है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, इंग्लिश। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है इस ज़ुबान में। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन वर्ब, देन फिर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो हमें फ़िक्रे जो सेंटेंस होता है उसकी समझ आ जाती है कि लैंग्वेज इज़ यूनिक। ज़ुबान जो है ये यूनिक है। जैसे पहले भी बताया कि हर कल्चर टू कल्चर मुख्तलिफ होता है। जो ज़ुबान होती है वो कल्चर से ही निकलती है, कल्चर से बिलोंग करती है, तो वो यूनिक होती है। क्योंकि उस लैंग्वेज की जैसी दूसरी लैंग्वेज, अगर उर्दू है तो उर्दू की तरह दूसरी लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती। अगर कुछ लैंग्वेज ऐसे होंगे जिसमें उर्दू के कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे तो वो बिल्कुल उर्दू नहीं होगी, बल्कि एक और बाइलिंगुअल ज़ुबान बन जाएगी। उसके उसने कुछ और वर्ड्स जो होंगे वो बोरो किए होंगे। तो ईच लैंग्वेज इज़ यूनिक और बिकॉज़ इट्स हैज़ ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, के हर ज़ुबान जो होती है ये मुनफ़रिद होती है क्योंकि इसके काम करने का जो स्टाइल तरीका होता है, इसका अपना स्टाइल होता है। यानी हर ज़ुबान में काम करने का अपना तरीका होता है, उसकी साउंड अलग होती है, उसकी वोकैब्युलरी अलग होती है, हर ज़ुबान का स्ट्रक्चर अलग होता है और उनमें अपनी ख़ासियत होती है। ये है आज